ثانیہ ہے. اب ایک خاص مثال آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا. مثال کیا ہے؟ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تم بھائی بھائی ہو، لا تسفكون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے. اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا اور سب سے پہلے جیریکو فتح کیا گیا شہر، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے 12 چشمے تھے پانی کے ویسی 12 حکومتیں. اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں، آپس کی کھٹپٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے. تو یہ تھی ان کی کیفیت. لیکن اس کے بعد پھر جب وہ لوگ چلے گئے کہیں کفار کے ملک میں چلے گئے، اب کفار نے جو ہے ان کو لا کر اور ان کے سامنے ان کے ہاں بیچنا چاہا، کیونکہ غلام بن گئے وہاں جا کر، یا انہوں نے غلام بنا لیا، تو اب فدیہ دے کر چھڑا رہے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو بھی تمہارا اسرائیلی بھائی ہو اس کو فدیہ دے کر چھڑا لو اگر کہیں وہ اسیر ہو جائے. تو ایک حکم کو تو مانا نہیں اور دوسرے پر عمل ہو رہا ہے. حکم تو یہ تھا کہ آپس میں خون ریزی کرو ہی نہیں، وہ اس حکم کو تو توڑ دیا، لیکن بڑے متقیانہ انداز میں اب جو اس وقت اس کی وجہ سے جو غلام بن گئے یا اسیر ہو گئے اب ان کو چھڑوا رہے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے. یہ ہے وہ تضاد جو مسلمان امتوں کے اندر ہو جاتا ہے. اس پر آئے گا وہ یونیورسل ٹروتھ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، جب یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تَخْرُجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تم اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے. ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، پھر تم نے اقرار کیا تھا اس عہد کو اور قول و قرار کو مان لیا تھا پورے شعور کے ساتھ، تشہدون مانتے ہوئے. ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ، پھر تم ہی ہو وہ تو تقتلون أنفسكم، اپنے ہی لوگوں کو قتل بھی کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ کے ساتھ بھی اور زیادتی کے ساتھ بھی. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آتے ہیں تفادون، تو اب تم ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ ان کا تو نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا. اب یہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا، سمجھ لیا. اب دیکھیے اس سے جو سبق ہے، مورل لیسن ہے جو ابدی ہے. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک کو نہیں مانتے؟ اب دیکھیے یہ الفاظ اب ہوں گے تعبیر عام، جہاں کہیں بھی یہ طرز عمل ہوگا تو یہ آیت اس کو کور کرے گی. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تو کیا تم مانتے ہو ہماری کتاب کے ایک حصے کو اور ایک کو نہیں مانتے؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ، تو نہیں ہے کوئی سزا اس کی جو یہ حرکت کرے تم میں سے، إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، ذلت ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وہ لوٹا دیے جائیں شدید ترین عذاب میں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. آج امت مسلمہ پر 100% یہ آیت منطبق ہو رہی، پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں. ہر گروہ نے کوئی ایک شے حلال کر لی اپنے لیے. ملازم پیشہ طبقہ ہے، رشوت حلال ہے، کیا کرے اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کاروباری طبقہ ہے، سود کیا کرے اس کے بغیر تو یہ کاروبار چلتا نہیں. فرق ہر ایک کے لیے، ہر ایک نے. تو نیکی اور بدی کا ایک امتزاج ہے. کل دین جب تک وہ نہ ہو تو اس کی سزا یہ ہے خزي فی الحیات الدنیا، وہ ہمارے اوپر ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ خز اور وہ ذلت اور مسکنہ تھوپ دی گئی ہے. باقی رہ گیا قیامت کا معاملہ.
فیوم القیامت یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں. تو اپنے طرز عمل سے تو ہم اس کے مستحق ہو گئے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے دستگیری فرما لے اس کا اختیار ہے. لیکن دھمکی کا پھر انداز دیکھیے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. ہر سال عمرہ فرما کے آ رہے ہیں، کس رقم سے فرما کر آ رہے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے. یہ حلال سے کمائی تھی یا حرام سے؟ رمضان مبارک میں حرم میں پہلی صف میں جگہ ریزرو کرائی ہوئی ہے سیٹھ صاحب نے، اور وہاں کے شرطوں کو بھی رشوتیں دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سارا نہا دھو کر آ گئے، سال بھر جو بھی کچھ حرام کمائی کی تھی سب پاک ہو. اللہ نا واقف نہیں ہے. اللہ تمہاری داڑھیوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اللہ تمہارے اماموں سے اور ابا اور قبا سے دھوکہ نہیں کھائے گا. He knows you true and true. He sees you true and true. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی اختیار کر لی ہے آخرت کو چھوڑ کر. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، تو اب ان کے لیے نہ تو ان سے عذاب میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی.